الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقر۔ ناظرین، گزشتہ روز آپ کو بتائیں کہ 2 روز قبل جبکہ بجٹ پیش کیا گیا تو اپوزیشن کی طرف سے بھی خوب شور شرابہ بھی کیا جاتا رہا، جبکہ حکومت کی جانب سے جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت ان کو اچیو کر پائے گی۔ جو رکھا گیا ہے تمام چیزیں، اور وہ تمام کے تمام جو رقوم رکھی گئی ہیں، جو مختص کی گئی ہیں، وہ لگا بھی پائے گی کہ نہیں۔ بہت سی اپوزیشن کی طرف سے سوالات بھی اٹھائے گئے، جبکہ اپوزیشن لیڈر یعنی کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ تمام کے تمام فرضی اعداد و شمار ہیں اور بناوٹی آرٹیفیشل قرار دے دیا گیا۔ اسی حوالے سے دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں بھی بجٹ آ چکا ہے، جہاں پر اپوزیشن نے وہاں بھی خوب یعنی کہ شور شرابہ بھی کیا بجٹ کی تقریر کے دوران۔ جیسا کہ گزشتہ بجٹ بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں اپوزیشن کی جانب سے، مگر اب دیکھنا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف کب ملے گا۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور تجزیہ کار، کالم نگار سجاد میر صاحب موجود ہیں۔ سجاد میر صاحب، بجٹ پہ بجٹ آ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ واقعی عوام دوست بجٹ ہے؟ کیونکہ حکومت تو دعوے کر رہی ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے بالکل بھی نہیں ہے ایسا۔ میں نے ابھی لکھا ہے کہ میں نے بجٹ پر پہلی بار نصف صدی پہلے قلم اٹھایا تھا، جب نئے پاکستان کا بھٹو کے نئے پاکستان کا پہلا بجٹ آیا تھا، اور وہ مری کی خنک فضاؤں سے نازل ہوا تھا۔ ڈاکٹر مبشر حسن نے وہاں پیش کیا تھا، جو اکانومسٹ نہیں تھے، جن کے بارے میں بعد میں دنیا کے ورلڈ بینک کے اور دوسرے اداروں کے اکانومسٹ نے بھٹو صاحب سے کہا بھی کہ آپ یور وزیر خزانہ از اے ویری فنی ٹائپ آف پرسن۔ اگرچہ وہ بہت ذہین آدمی، فتین آدمی اور بہت آنیسٹ آدمی تھے، انجینئر تھے ویسے تو، لیکن انہوں نے پارٹی کی تشکیل میں ہی نہیں، اس کے نظریاتی استحکام میں بہت کام کیا تھا، لیکن خزانہ کے آدمی نہیں تھے، وہ ایک الگ بات تھی۔ اس بجٹ پر جب شوکت ترین نے یہ بجٹ پیش کرنا تھا، تیسرا بجٹ جی ہاں، میں شوکت ترین کو جانتا ہوں، اتنا تو جانتا ہوں کہ عارف نظامی سے بھی دوستی ہے، حمید ہارون سے بھی دوستی ہے، اور میرا خیال ہے جنگیر ترین سے بھی دوستی ہے۔ اس سارے گروپ سے ان کے تعلقات ہیں۔ وہ بڑے مزے کے آدمی ہیں۔ جب انہوں نے وہ حبیب بینک لیا تو یہ سارے لوگ ایکٹیو ہو گئے کہ ڈوبتے ہوئے بینک کو یہ کھڑا کر دے۔ پھر وہ بینک جیسا بھی کھڑا کیا گیا اس کو بیچا گیا، ان کو بہت داد ملی، نہیں بعد میں تو اپنا بینک نہیں چلا پائے نا، تو بہت داد ملی۔ ذہین آدمی، انہوں نے پہلے تو یہ کہا، سیدھا کہا، انہوں نے کہا یہ آپ ستیہ ناش کر دیا اکانومی کا، آپ نے ڈالر کی قیمت کہاں پہنچا دی، اور اس کے ساتھ شرح سود کو وہاں تک لے گئے جہاں تک امپاسبل تھا۔ اکانومی نے تباہ کر دیا، آپ نے ملیمیٹ کر دیا آپ اس گورنمنٹ اس اکانومی کو۔ وزیر خزانہ ہو کیا وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان 3 سال میں بڑی ترقی کی، پاکستان کی معیشت کا راستہ ٹھیک ہو گیا ہے اور سنور گیا ہے، اور ہم ٹریک پہ آ گئے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے سے پہلے والے غلط تھے، سب ٹھیک تھے۔ اور اب اصل بات یہ تھی کہ اس حکومت کا ایک سیاسی مسئلہ تھا کہ اس کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ اس نے ملک کی اکانومی کو تباہ کر دی ہے، یہ شوکت ترین بھی کہہ رہے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کے ذہن میں تاثر پیدا ہو کہ ملک کی معیشت صحیح راستے پہ چل پڑی۔ شوکت ترین نے راستہ دکھا دیا، چند دن پہلے آیا فصلیں اچھی ہو گئی، پھر ہماری شرح نمو جو 3.91 ہو گئی، یعنی کہ 4 پوائنٹ پہنچ گئی۔ پھر انہوں نے آ کے کہا کہ جناب ہمارے تو سب راستے ٹھیک ہو گئے، فصلیں یہ ہوگی، فلانا یہ ہو گیا، اور اگر اس پر 4% ہے، اب 3.9 بھی نہیں، 4% شروع ہو گیا، تو اگلے سال وہ 5% ہو جائے گا، اور پھر ہم راہ راست پہ چل پڑیں گے۔ قطع نظر اس کے کہ یہ فگر بھی اگر لیے جائیں تو بتاتے ہیں کہ 3 سال میں اس حکومت نے گین نہیں کیا، بلکہ ملک کو منفی راستے پہ لے کے گئے ہیں۔ بھئی جہاں وہ چھوڑ کے گئے تھے نا پہلے، آپ اس سے پیچھے لے گئے ابھی تک۔ ابھی نہ اسٹاک ایکسچینج کی وہ حالت بنی ہے، صرف آپ کی اگر فارن ایکسچینج ضرب بڑھ گئے تو اس سے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا، نہ آپ کی ایکسپورٹ زیادہ بڑھی ہے جیسے کہ رزاق داؤد نے اس دن کہا۔ اب کوئی نقشہ ٹھیک نہیں تھا، اور چپکے سے پھر شوکت ترین نے یہ کہہ کہ جی بجٹ یہ ہو گیا، ہم یہ کر دیں گے، گروتھ ریٹ یہ ہوگا، بجٹ تقریر ہوئی، اس کے بعد چپکے سے کہہ دیا، کسی نے پوچھا، سوال پوچھوا لیا ہوگا کہ وہ آپ نے لکھا، آپ نے لیوی کا ذکر کیا تھا پیٹرولیم پر، وہ تو لکھا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہاں وہ تو 600 ارب ہوگی اور وہ ہمیں کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بجلی کی قیمت میں، اس کی پیٹرول کی قیمت میں آپ کو 25-30 روپے کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب سے ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ پیٹرول مل جائے، پھر کچھ ہم حالات کو قابو کر لیں گے۔ آج سمری بھیجی ہوئی ہے اوگرا نے پیٹرول بڑھانے کے لیے، وہ ہر بار بیچتے ہیں، وہ
وہ پیچھے لے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس بجٹ پر وہ ڈیفر کر دیں, تاثر دینا نا کہ جی ہم اکانومی نکل آئی ہے. اب سب چیتے سارے شیر میدان میں ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری معیشت سنبھل گئی, عمران خان کے ویژن نے دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا. سارے ادھر سب وہ کہتے ہیں سارے داد و شماری غلط ہے. مفتاح اسماعیل اور احسن اقبال اور سارے لوگ جو تھے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کہاں کہاں ہمارے ساتھ ڈنڈی ماری ہے. یعنی یہی چھپانا کہ 600 بلین کی آپ گویا لیوی لگائیں گے, ٹیکس لگائیں گے نا جی, لیوی اور کیا ہے, ٹیکس لگائیں گے نا, اور اس سے پیٹرول کی قیمت 20 25 30 روپے تک بڑھ جائے گی. اس کا مطلب اور کیا؟ آپ کہتے ہیں نہیں وہ ڈیفرڈ پیمنٹ سے پیٹرول آئے گا, شاید آپ سیٹ ہو جائے. آئی ایم ایف سے نے وعدہ کر لیا. آئی ایم ایف کا اب خبر آ گئی ہے کہ آئی ایم ایف کی اس بار جو میٹنگ ہو رہی ہے بورڈ آف گورنرز کی, اس سے پاکستان ایجنڈے سے خارج ہے. تو چند ہفتوں کے بعد آپ کریں گے آئی ایم ایف سے مذاکرات اور آپ ان کی شرائط مانیں گے. یعنی کہ پھر منی بجٹ جو اپوزیشن کری وہ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک کہہ رہی ہے. اگر آپ ان کی شرائط نہیں مانیں گے اور آپ کریں گے کہ ہم آئی ایم ایف رجیم سے نکل رہے ہیں تو رستہ کیا ہوگا؟ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نام پر ماہر معاشیات ڈاکٹر قیس اسلم صاحب نے ہمارے ساتھ. قیس اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم قیس صاحب. وعلیکم السلام سر. آپ کیا بجٹ کیسا ہے, کیا حال ہے, آپ بتائیں. میں تو ایسی ٹمکٹویاں مار رہا ہوں. 600 ارب کی لیوی کا صرف رونا رو رہا تھا, آگے کچھ اور رونا بھی روتا, یہ بتاتا کہ اس کا انفلیشن پہ کیا امپیکٹ ہے, عام غربت پہ کیا ہے. آج ایک سروے بھی آیا ہے جس نے بتایا ہے کوئی 70%, کوئی 65%, کوئی 68%, کوئی مہنگائی کو کہہ رہا ہے, کوئی غربت کو کہہ رہا ہے, کوئی بے روزگاری کو کہہ رہا ہے. 3 مسئلوں کا ذکر سب کر رہے ہیں. یہ ملک کی معیشت ہے. ٹرکل ڈاؤن اگر ہے تو یہ ہے, اگر لوور اپ پہ ہے تو پھر بھی یہی ہے. آپ بتائیں کیا بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ مہنگائی تو ہوگی. اس نے کہا کہ کوہان کا ڈر ہے, اس نے کہا کہ کوہان تو ہوگا. جی آج ہی فائنانس منسٹر نے کہا جی کہ پیٹرولیم جو ہے وہ 20 سے 25 روپے پر لیٹر مہنگا کر دیں گے. جی 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 جی. تو اس سے جو طوفان آئے گا وہ اپنی جگہ ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ بجٹ گروتھ اورینٹڈ ہے, مگر یہ بہت زیادہ انکسار جو ہے وہ پرانی انڈسٹری پہ کر رہے ہیں. نئے ینگ لوگوں کو ٹرین کرنے کی کوشش تو کی ہے انہوں نے, وہ بھی صحیح ہے, بٹ ڈائریکشن کوئی نہیں ہے. ان دی کانٹیکسٹ سر, جو بہت اچھی بات ہے کہ پانی کے ریزروائر پہلی دفعہ بننے شروع ہوئے ہیں بڑے سالوں بعد, مگر اس کو 2-2.5 سال تو لگیں گے. آپ کی بجلی جو انڈیجنس ریسورسز سے بہت اچھی بات ہے, وہ اس پہ بھی پیسے رکھے گئے ہیں, مگر اس کو بھی لگیں. سو 2 سال سے پہلے تو وہ گروتھ کا جو ماڈل ہے وہ 2 سال سے پہلے کیسا 2-3 سال بعد کیسے ریزروائر بنیں گے؟ انہوں نے بادشاہ ڈیم پہ جو پیسے مختص کیے ہیں اس حساب سے تو 20 سال 25 سال میں بادشاہ ڈیم نہیں بنتا. جی تو سر پھر وہ کنسٹرکشن ہی ہوگی نا. نہیں وہ بھی تو پھر ہوگی اگر پیسے ہوں گے اس کے. ان کا خیال ہے کہ جی ڈونیشن آ جائیں گی, باہر سے پیسے آ جائیں گے, مگر پانی اگر ریزروائر نہیں ہوگا تو نہ ایگریکلچر چلے گی نہ بجلی آئے گی آپ کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اگر یہ بجلی بھی نہ آئی اور پانی بھی نہ آیا اور وہ پگھل رہے ہیں اوپر جو گلیشیئر, تو پھر آپ 2020-25 میں تو واٹر ڈیفیسنٹ ہو جائیں گے. تو بہت ضروری ہیں یہ سارے کے سارے ڈیمز. اب مسئلہ جو آیا ہے سر وہ یہ ہے کہ اس کووڈ-19 کی وجہ سے بھی اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا بدل گئی ہے. آپ نے اب 4-5% اگر گرو کر بھی جائے تو دنیا کی گروتھ سے پیچھے ہیں. آپ کو اب جس کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی بیس چاہیے نا, تو وہ تو اس کے لیے تو ایجوکیشن ہی نہیں ہے. سو بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ اسٹرکچرل چینجز لانی پڑیں گی. ہم بہت سی فیکٹس اینڈ فگر پیش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ثابت کرنے کی کہ انڈیا اور بنگلہ دیش ہم سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں, ہم اس معاملے میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں. دوسری طرف سے جو داد و شمار آتے ہیں بتاتے ہیں کہ انڈیا ہم سے بہتر پرفارم کر رہا ہے پوسٹ کووڈ ایریا میں, اور بنگلہ دیش تو کہیں بہتر پرفارم کر رہا ہے. کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ فگرز کیسے ہیں جو انہوں نے پیش کیے؟ دیکھیں جی, میرا یہ خیال ہے کہ
جو آپ کے ٹیکس پیئرز ہیں وہ بے شک ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں وہ انہی کے فکر ہیں. باقی قوم جو ان کی اس ڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ نہیں ہے ان کے فکر کہاں سے آئیں گے ان کے پاس؟ جی 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 ان کے تو اندازے ہی لگے جا سکتے ہیں نا. جی جی. آج ایک سروے بھی آیا ہے جس میں بتایا گیا کہ غربت سے 70% لوگ تنگ ہے, مہنگائی سے کوئی 65% تنگ ہے, کوئی بے روزگاری سے کوئی 68% تنگ ہے, کوئی 60-70 سے کم کوئی بھی نہیں ہے. جی دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پہلے تو غربت کی ڈیفینیشن مختلف ہے نا جی. اگر تو آپ نے $1 یا $2 لی ہے تو پھر بھی 30-40% ہے. آج 155 روپے پہ جب ڈالر کریں گے تو وہ 300 روپے پہ تو چلا جائے گا نا. ٹھیک ہے, $2 روز کا. اب اگر آپ یہ جو 20,000 روپے ماہانہ لینے لگے ہیں اس کو 30 سے ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیں, پھر بھی آپ کے جو ہے 70% لوگ اس سے نیچے کماتے ہیں. اور جب آپ نے وہ شادی گھر بند کر دیے, ریسٹورینٹس بند کر دیے, تو یہاں ہی لوگ امپلائیبل تھے نا. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ ضروری تو نہیں کہ سارے کنسٹرکشن میں چلے جائیں. اب آپ ایگریکلچر کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, مگر ساتھ ہی جو ایگریکلچر زمین کھائے جا رہے ہیں کنسٹرکشن والے, ان کو تو آپ نے مفت مراتے دے دی کہ بلیک منی بگ پارک کر لے. تو یہ دونوں اکٹھے کیسے چلیں گے؟ نہ پانی ہے, نہ بیج اچھا ہے, نہ آپ کے پاس کسان کی پروڈکٹیوٹی ہے, نہ لینڈ کی پروڈکٹیوٹی ہے. سیم اور تھور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں نا جی. جی تو چھوٹے کسان کو آپ قرضہ دے بھی دیں گے تو وہ شادی بیاہ کر لے گا. پروڈکٹیوٹی کیسے لائے گا جب تک اس کو نیا سیڈ نہیں ملتا, نئی کھاد نہیں ملتی اینڈ سچ فورتھ. آپ نے کاریں سستی کر دی, چھوٹی کاریں. آپ نے فارم امپلیمنٹ پہ کوئی ٹیکس چھوٹ نہیں دی. فارم امپلیمنٹ پہ چھوٹ دیتے تو پتہ لگتا نا کہ آپ ایگریکلچر کے ساتھ سنسیئر ہیں. آپ نے کاروں کی انڈسٹری تو چلا دی, آپ نے بسیں کی انڈسٹری نہیں چلائی. وہی کاروں والی بسیں بھی تو چلا سکتی تھی نا. سو ایک خاص کلاس آف پیپل کو آپ عوام سمجھتے ہیں اور انہی کو مراتے دے رہے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جو شہر کے لوگ ہیں. اب پنجاب کے بجٹ میں بھی سڑکیں نہیں بن رہی ہیں نا, انہی سڑکوں کو جو مسلم لیگ کی حکومت نے گرا کے ٹھیک کیا تھا, آپ بھی انہی کو گرا کے ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. اندرون شہر کی سڑکیں کون ٹھیک کرے گا؟ سو ٹھیک ہے, پیسہ خرچ ہو جائے گا, خوبصورتی آ جائے گی. آپ کو لگتا ہے جو 900 بلین روپیہ ہمارے ترقیاتی بجٹ کا حصہ ہے, جو صوبوں کو بھی بڑا وافر مقدار دی گئی ہے, یہ ہم خرچ کر لیں گے, استعمال کر لیں گے؟ سر کرنا تو چاہیے, اگر نہیں کریں گے تو پکڑنا چاہیے نا لوگوں کو. کیونکہ پرانے بجٹ کا ترقیاتی جو حصہ تھا وہ بھی ہم پورا نہیں خرچ کر پائے. پرانا بجٹ میں آپ کا جو ٹیکس نہیں اکٹھا ہوا تھا وہ 1 ٹریلین تھا, 1 ٹریلین کا خسارہ تھا. اس بجٹ میں تو 3 ٹریلین کا خسارہ رکھا ہے. تو وہ 3 ٹریلین کا جو خسارہ ہے وہ نوٹ چھاپ کے یا قرضے لے کے آئے گا نا, تو اس نے مہنگائی تو کرنی ہے. سر بات یہ ہے کہ پنجاب کے بجٹ کو آپ دیکھیے آج کہ کوئی 8-9 یا 18 کالج کھولنے, یونیورسٹیاں کھولنے لگے ہیں. یونیورسٹیوں کے ٹیچر کہاں ہیں آپ کے پاس؟ آپ جو ہے ابھی سب سے زیادہ جو کنسنٹریٹ کرنا تھا وہ جو ایگزسٹنگ سکول ہے ان میں انٹرنیشنل لیول کی آپ سکل انہانسمنٹ کر دیں تو بہت کام کر لیں گے آپ ان بچوں کے ساتھ. تو کیا آپ کی انڈسٹری آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا سارے کام کر دیے جائیں. IMF کو بھی خوش کریں, غربت کو بھی, غریب آدمی کو بھی خوش کریں, مگر دالیں نہیں سستی ہوں گی, چاول نہیں سستا ہوگا, چینی نہیں سستی ہوگی, آٹا نہیں سستا ہوگا, تو کیسے چلے گا؟
آپ کا کیا خیال ہے, IMF کے ساتھ بات بن جائے گی یا وہ بھی پینڈنگ پڑی رہے گی؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو بھی ریفارمز کر رہے ہیں یہ IMF کے کہنے پہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہے آپ کو ہر دفعہ دینے کے, خود پیدا کرو وہ پیسے, لوگوں کے کاروبار دو اور ٹیکس لگاؤ ان پہ. سوال تو یہ ہے کہ وہ جو آپ کے اہلکار ہیں ہر صوبے میں جو پیسے لے لیتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, ان کو کیسے آپ ٹھیک کریں گے؟ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کا سارا نظام ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کا ٹیکس آتا ہے اس کا کتنے پرسنٹ پچھلے 3 سال میں ضائع ہوا اور کتنے پرسنٹ لگا ہے, جو بات آپ نے پہلے ہی پوچھی ہے. پھر ہی ہمیں پتہ لگے گا نا کہ یہ سارے ٹیکس کدھر جاتے ہیں. آج بھی آپ جن کو تنخواہیں بڑھا رہے ہیں ان کو باقی مراتب بھی دیتے ہیں نا, مفت گھر, مفت بجلی, مفت پیٹرول, مفت کار, تو ان کو کیسے پتہ لگے گا کہ قوم کا حال کیسے ہے؟ آپ 3 قسم کی کلاسیں بنا رہے ہیں نا, ایک لوٹنے والوں کی, ایک جن سے ٹیکس لے کے ان کو دینا ہے, اور تیسرے غریب آدمی جس کا آپ پوچھ ہی نہیں رہے, اس کو اتنا ہی آپ چاہتے ہیں کہ وہ روز کی روٹی کھا لے اور بڑے خوش ہوں کہ جی روٹی کھا لیتے ہیں ہمارے ملک میں لوگ. کانسٹیٹیوشن کے تحت کوئی ایک انسانی وہ تو دے نا, پروٹیکشن, کوالٹی, رسپیکٹ. تو جو ملک یہ نہیں دے سکتے, تعلیم ان کے بچوں کو نہیں دے سکتے. سر ایک طرف وہ اسکول ہیں جو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ بچے ہمارے باہر جا کے پرفارم کرتے ہیں, دوسری طرف وہ بچے ہیں جو مرضی پڑھ لیں, وہ چوری چکاری کے علاوہ ان کو پڑھا ہی نہیں سکتے آپ. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ تو نہیں چلیں گے نا. مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کی دکانیں بھی رکھنا چاہتے ہیں, آپ یوٹیلیٹی سٹور بھی رکھنا چاہتے ہیں, آپ یہ ریلوے بھی رکھنا چاہتے ہیں, اور پرائیویٹ بسوں کو بھی آپ نے, وہاں بھی اتنے لوگ مرتے ہیں روز جو ٹرینوں میں مرتے ہیں, شاید بہت زیادہ مرتے ہوں گے. سو جب تک آپ کوالٹی کنٹرول نہیں دیں گے, جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے, اور یہ اس کا کام لوکل باڈیز بھی ہے, پروونشل گورنمنٹس بھی ہے, فیڈرل گورنمنٹ, پالیسی وائز شاید اس گورنمنٹ نے اس بجٹ میں پہلوں سے بہت بہتر رکھے ہیں چیزیں, مگر سوال تو وہی ہے نا کہ وہ ٹرکل ڈاؤن جاتے ہیں وہاں جہاں جانا ہے انہوں نے. اس میکینزم کو مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں باٹم اپ کر دیں گے ہم. سر میں ایک بات اور کہنے لگا ہوں جو اگر لوگوں کو برا لگ جائے آپ کے موقع پہ, کہ پنجاب حکومت نے جن کو کہا ہوا ہے کہ ہماری انفارمیشن منسٹری سے ہماری اچھی باتیں باہر نکالو, وہ تو لڑتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے, تو لوگ بند کر دیتے ہیں ٹیلی ویژن. تو آپ اپنے جو فیسز ہیں جنہوں نے پنجاب گورنمنٹ کے بہت اچھے کام ہیں بتانے ہیں, وہ تو بہتر کر لیں نا, پھر ہی آپ کا وہ آئے گا. سو ان دی کانٹیکس بہت سارے پنجاب کے بھی اور فیڈرل میں بھی کام ہو رہے ہوں گے, بٹ لوگ نہیں مان رہے اس, کیونکہ نظر نہیں آتے اس کا جس کو کہتے ہیں آؤٹ کم. وہی تھانوں کا کلچر ہے, وہی انکروچمنٹ ہیں گھروں کی. ابھی 4 لوگ جن میں سے 2 بھائی ہیں وہ کیا ہوتا ہے سیور صاف کرتے ہوئے مر گئے. تو کیوں نہیں آپ نے ان کو کچھ اکوپمنٹ دیا ہوا کہ وہ جائیں نیچے؟ اگر آپ اپنے ورکرز, گورنمنٹ امپلائیز کو ماسک نہیں دے سکتے تو آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ آپ نے بڑا کام کر لیا؟ وائی شوڈ پیپل ڈائی؟ لائن مین مر جاتے ہیں بجلی سے, یا سیور کے لوگ مر جاتے ہیں, وہ آپ کے اس ملک کے باشندے ہیں. سو آپ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہی رہیں گے سر یہاں. I'm sorry. اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ زیادہ توقع نہیں رکھے بجٹ سے. نہ سر, ایٹ لیسٹ مہنگائی کم ہونے کی توقع تو بالکل نہ رکھیں, پاورٹی کم ہونے کی توقع بھی نہ رکھیے. وہ مڈل کلاس جو ہے وہ شرنک ہی کرے گی.
جو بہت غریب ہیں ان کو کوئی سیکورٹی آف لائف دے دی ہوگی اس بجٹ نے، اور جو بہت امیر ہیں ان کو اور موقع دے دیا ہے کہ وہ اور ان کو ٹیکس چھوٹیں بھی دی ہیں کہ وہ اور کما لیں. تو آپ کیا تو یہی ہے نا کہ یہ جو آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو دی ہے بلیک منی پارک کرنے کا سہولت، یہ باقیوں کو بھی دے دیں آپ. تو منی بجٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر وہ آئیں گے جیسے آئل کی پرائس اوپر نیچے گئی ہوں گے، جیسے آپ کی گفت و شنید فیل ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ اگلی ٹرنچ کے لیے ہوگا، اس کے تو وہ شرطیں ہیں نا جی. آپ جب ہر مہینے بلکہ اب تو 15 دن کے بعد پیٹرول کی پرائسز بے شک پرائم منسٹر کہہ دیں کہ نہیں بدلیں گی، مگر یہ پالیسی کون سی ہے سمجھ نہیں آئی کہ ایک دفعہ آپ نے کی ہے 6 مہینے کے لیے کریں نا، پھر کیلکولیٹ کریں چیزوں کو. آپ اپنے ریزروائر اتنے زیادہ کیوں نہیں کرتے کہ 6 مہینے کے لیے جب سستا ہوتا ہے پیٹرول لا کے رکھتے ہیں. تو وہی کمپنیز وہی مافیا ارسپیکٹولی آپ ان کے ساتھ جب تک آپ کمپٹیشن ان کا نہیں کرائیں گے، اگر آپ کیپٹلزم بلڈ کرانا چاہتے ہیں ان کی آپ پاور نہیں توڑ سکتے. مطلب یہی ہے جی کچھ زیادہ توقع نہ رکھیں، نہ غربت جائے گی، نہ مہنگائی جائے گی، نہ بے روزگاری جائے گی. آپ دیکھیں چیزیں آپ نے ڈالروں میں منگوانی ہیں، چیزوں کی قیمتیں آپ نے ڈالروں میں رکھ دی، تنخواہیں آپ روپوں میں دیتے ہیں. 10% بڑھا دیا تو کیا فرق پڑا؟ ٹھیک بات ہے. جس کی 3 لاکھ تنخواہ ہے اس کو تو 30,000 بڑھ گیا ہوگا، مگر جس کی 10,000 تنخواہ ہے اس کا کیا بڑا ہوگا؟ 1,000 روپے. تو یہ بھی تو بائی اٹ سیلف ہے نا کہ پرسنٹیج پہ نہ بڑھائیں، سلیبز بڑھائیں، یا جو کارکردگی دکھا رہے ہیں ان کی بڑھائیں، جو نہیں دکھا رہے ہیں ان کی کم کریں، پھر ہی آپ صحیح کر سکیں گے نا اپنے ملک کے حالات. ٹھیک بات. تو زیادہ توقع نہیں ہے کسی، نہ ماہرین کو ہے نہ عام آدمی کو ہے زیادہ توقع اس بجٹ سے. منی بجٹ بھی آ سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ پہلے آپ اکنامک پریورٹیز اپوزیشن کے ساتھ مل کے طے کر دیں کہ اس ملک کو یہ گورنمنٹ ہو یا کوئی اور ہو، یہ 3-4 چیزیں ہیں کہ ٹورزم پہ پیسہ خرچنا ہے، آپ نے اسٹرکچرل چینجز لانی ہے، آپ نے سروس سے کمانا ہے، آپ نے انڈسٹری میں نئی چیزیں لانی ہے، آئی ٹی میں ینگ لوگوں کو. تو پہلے یہ کچھ فیصلے کر کے یہ فیصلہ کر لیں کہ اس پہ کوئی حکومت بھی آ جائے تو چینج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وہی جو کہا جاتا ہے مساق معیشت لائیں. جی بالکل درست. لفظ آپ کہیں اور دے دیں اگر یہ، مگر وہ کرنا پڑے گا نا سر. مگر مثال کے طور پہ ٹیکسٹائل کے اوپر تو کوئی لڑائی نہیں ہے کسی کی بھی، اس پہ تو آپ فیصلہ کر لینا کہ اس کو مراد دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ کنسٹرکشن انڈسٹری پہ کسی کی لڑائی نہیں ہے، اس پہ بھی فیصلہ کر لیں. تو کئی ایسی چیزیں، یہ آئی ٹی سیکٹر پہ کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے، بینکنگ سیکٹر پہ ایشو نہیں ہے، یونیورسٹیوں پہ کوئی ایشو نہیں، سب یہی کر رہے ہیں، تو ایک ہی دفعہ کیوں نہیں آپ اناؤنس کر سکتے؟ ٹھیک بات ہے. سی پیک کو پیچھے کیوں کر دیا؟ ہاں، کنسسٹنسی بھی ہونی چاہیے آپ کی پالیسیوں میں. بالکل ٹھیک بات. جی جو کل شام G7 کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کا 80% را مٹیریل ہم چین سے خریدتے ہیں اور اس کے خلاف کچھ کرنا پڑے گا. تو آپ ساتھ بیٹھے ہیں، چین آپ کو دوائیاں بھی دیتا ہے، سڑک بھی بنا رہا ہے، تو آپ اس سے کیوں بھاگ رہے ہیں جب اگلے نہیں بھاگ سک رہے؟ ٹھیک بات ہے. یعنی کہ ہم تاریخ کی درست سمت سے ہٹ کر غلط سمت پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. غلط سمت پہ رہ رہے ہیں. کس کو خوش کر رہے ہیں میری تو سمجھ میں نہیں آئی. جن کو خوش کر رہے ہیں وہ تو خوش نہیں ہوتے. ٹھیک بات. کبھی بھی نہیں ہوئے آپ سے خوش. بالکل ٹھیک بات. بہت شکریہ قیس اسلم صاحب، بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ پوری بات کی وضاحت کی. یہ ہے ہماری بجٹ اور یہ ہے ہماری معیشت اور یہ ہے اس کے نتائج جو نکل سکتے ہیں. یہ ایک عوامی مزاج کو سمجھنے والے دانشور بھی ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ ہی ایسی ہے. یہ ہمارے لیجنڈری CR اسلم کے بیٹے ہیں اور ان کا نقطہ نظر ایک بامعنی نقطہ نظر ہے. صحیح. مجھے اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا ہے بڑی جلدی سے. یہ
وفاق اور سندھ کے حوالے سے، جہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، جبکہ فواد چودھری صاحب جاتے ہیں کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ صاحب بھی ذرا تیش میں رہتے ہیں، وفاق اور سندھ پھر آپس میں کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد اس میں پوائنٹس بھی ہیں، پھر سپریم کورٹ کراچی رجسٹری ہے، اس سے نہیں بھی جانا ہے. سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو وفاق اور سندھ میں ایک دفعہ سے پھر یہ جنگ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لڑائی جو آپس میں بیانات ہیں، یہ رکنے کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ اصل میں ایک تو پیپلز پارٹی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس کی لڑائی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سندھی قیادت تک محدود کر دے. میرے خیال میں یہ پارٹی کا نظر کوئی اچھا نہیں ہے. کم از کم بلاول بھٹو صاحب کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، بہت سے مسائل پہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن مراد علی شاہ جو بات کرتے ہیں، اگرچہ ان کا بھی ایک ذہنی پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، لیکن وہ بات تو بڑی دلیل کے ساتھ، بڑے مہذب طریقے سے، لیکن بڑی سختی کے ساتھ ڈٹ کر اپنے صوبے کا کیس پیش کرتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ کیس پیش کرتے ہیں تو مقابلے میں کوئی جواب دینے والا، کوئی پنجاب کا کیس پیش کرنے والا، کوئی خیبر پختونخوا کا کیس پیش کرنے والا، کوئی بلوچستان کا معاملے میں بولنے والا، کوئی وفاق کی وکالت کا ہوتا نہیں ہے. آپ بڑبڑ کر دیتے ہیں آ کے باہر، ہم نے یہ کر دینا ہے، ہم نے وہ کر دینا ہے. سپریم کورٹ دفعہ 140A آئین کی شک جو ہے اس کو نافذ کرے اور بلدیاتی ادارے کا. بھائی کیا آپ ہمیں کس کام میں نہیں؟ اگر اس کا دیکھو تو سپریم کورٹ کا حکم ہے پنجاب میں بلدیاتی ادارے، وہ دیکھ لیں وہ کہاں، اس میں بڑی ٹیکنیکلٹیز نکال دی ہوئی ہیں کہ جو بلدیاتی ادارے بحال کرنے کے لیے کہا وہ تو ختم ہی ہو چکے ہیں، ان کو کیسے بحال کریں؟ کینیڈا والی بھی ہے نا، وہ بیٹھے ہوئے کینیڈا سے سائیکل وہ کینیڈا نام دیا، انہوں نے کہا کہ وہاں سے بیٹھ کے ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں. اور سندھ گورنمنٹ کے بارے میں انہوں نے بہت سخت ریمارکس دی ہے سپریم کورٹ نے کہ صوبہ جن سے نہیں چلتا وہ کیا کر رہے ہیں. اور وہ جو یہ بھی انکروچمنٹ کے بارے میں کراچی میں انہوں نے، لیکن یہ جو لڑائی صوبے اور وفاق کے درمیان ہے یہ 8ویں ترمیم کا ہی مسئلہ نہیں ہے. ایسے تو بھی سب آپ یہ نہیں کہ کراچی رہ کے آئے ہیں بڑا عرصہ اعتراض سے، ہمیں کراچی سے ہی جوائن کیا آغا مسعود حسین صاحب. آغا مسعود حسین صاحب نے ان سے بات کرتے ہیں. جی آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کے مزاج کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے جی. کیا چکر ہے، کیا صورتحال ہے؟ صوبہ اور وفاق پھر لڑ رہے ہیں اور اس بار سپریم کورٹ بھی بیچ میں آ گیا ہے. انہوں نے کہا اگر آپ سے صوبہ نہیں چلتا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور جی دیکھیے میں آپ کی خدمت میں مؤدبانہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک لسانی پارٹی بن گئی ہے کہ اس کو وہ پاکستانیت اس کے اندر بالکل نہیں ہے، اور یہ کہ جو تھی تھوڑی بہت تو بے نظیر بھٹو میں تھی. اب صورتحال کراچی کے آج ہی میرا کالم آیا ہے کہ گٹر کا پانی اور کراچی کے عوام، آپ یقین کریں کہ یہاں پہ گٹر کا پانی بک رہا ہے اور ٹینکر مافیا جو ہے اس کو فروخت کر رہا ہے. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے الجزیرہ نے، اور اتنی شرم آئی مجھے وہ ویڈیو دیکھ کے کہ کس طریقے سے گٹر کا پانی نکالا جا رہا ہے اور فروخت کیا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ سندھ گورنمنٹ نے کوئی کام نہیں کیا. بارشیں آنے والی ہیں، آپ یقین کریں سڑکوں کی تعمیر کے سلسلے میں ان کو 1.1 ٹریلین روپے اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے. بھائی وہ پیسے کہاں چلے گئے؟ وہ کمیٹی کہاں چلے گئی؟ اس کمیٹی کے سربراہ تو خود مراد علی شاہ ہیں، وہ کہاں چلے گئے؟ دیکھیے وہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ان کے عزائم کچھ اور ہیں. آپ تھوڑے دن کے بعد آپ کو پتہ پڑ جائے گا. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ڈیولپمنٹ. یہ اپنے خود جو بیچارے ہمارے سندھی بھائی ہیں ان کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ یہ مخلص نہیں ہے. ایک گروپ ہے جو لوٹ مار کر رہا ہے، وہ مستقل لوٹ مار کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ 28 ترمیم کا ذکر کرتے ہیں. 28 ترمیم تو مطلب پروونشل آٹونومی کے ساتھ ساتھ آپ کو اکنامک امپاورمنٹ بھی تو کی گئی ہے نا. تو ویئر دیٹ منی ہیز گون. وہ اکنامک امپاورمنٹ کہاں چلی گئی؟ بیچارے سندھ کا غریب آدمی پریشان ہے، اردو بولنے والا پریشان ہے نا، پنجابی یہاں رہتا ہے وہ پریشان ہے. تو پھر مطلب یہ کہ صوبہ پھر کون چلا رہا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات فواد چودھری نے کہی بالکل صحیح کہی ہے کہ سپریم کورٹ کو 140 کو کا اطلاق کرنا چاہیے اور ایک پاورفل لوکل باڈی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو بلدیاتی نظام جیسا کہ مشرف صاحب کے زمانے میں تھا. کراچی کتنا آگے نکل گیا تھا، ایٹ دا ڈور اسٹیپ لوگ جو ہے وہ کام کر رہے تھے لوگوں کے لیے. اب تو صورتحال میر صاحب اتنی خراب ہے کہ ابھی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، دنیا کے 10 شہر جو بدترین شہر ہیں اس میں کراچی 30 نمبر پر ہے کہ جو رہنے کے قابل نہیں، گندگی کے لحاظ سے، پولوشن کے لحاظ سے، سیوک امیونٹیز نہ ملنے کے لحاظ سے. میں کیسی باتیں آپ کو بتاؤں، آپ کو افسوس ہوگا. بالکل ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کراچی کا نمبر 7واں یا کتنا آیا اس میں. یہ ساری صورتحال بالکل درست ہے. اب لیکن یہ جو جھگڑا پڑ گیا اب کہ سندھ کی حکومت چل نہیں پا رہی اور سپریم کورٹ بھی ریمارکس دے رہا تم سے صوبہ نہیں چلتا، اور دوسری طرف وفاق سے ان کی بن نہیں رہی. علاج کیا ہے؟ کراچی پس رہا ہے، کراچی والا پس رہا ہے. کیا علاج ہے؟ دیکھیے میں بتاؤں، دیکھیے اس سے خبر کیا ہو رہا ہے.
آپ میر صاحب اگر کبھی تشریف لائیں تو میں آپ کو بڑی ڈیٹیل بتاؤں. بات اصل یہ ہے کہ دے ہیو نو ول ٹو ڈو. ان میں مراد علی شاہ جو ہے نا، جیسے آج ایک جملہ کہا انہوں نے، فواد چودھری صاحب نے بالکل صحیح کہا، ہی از اے ربر اسٹیمپ. اور یہ اس قسم کا ربر اسٹیمپ ہے کہ جتنے بھی پیسے آتے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ دبئی چلے جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں. تو بات اصل یہ کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. آپ یقین کریں کہ سندھ کے اندر، میں نے بتایا نا کہ یہ سندھ کے اندر بیچارے اہل سندھ بھی جو ہے نا، جو سندھی جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں. تو آپ یہ بتائیے، وفاق اور اس کے درمیان لڑائی نہیں ہے. وفاق چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کے مسائل حل ہوں، ان کے جو مطالبات جو ہیں وہ حل ہوں. وفاق چاہتا ہے کہ 140 کے تحت جو لوکل باڈیز کا سسٹم ہے وہ مضبوط ہو، اس کو آپ بنائیں جیسے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا. لیکن یہ اس کے لیے تیار نہیں. اب تو بیوروکریسی تو انٹرسٹڈ ہے ہی نہیں. بیوروکریسی تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بے نظیر انکم پروگرام میں 8 لاکھ لوگ جو ہے نا شامل تھے اور جو کھا رہے تھے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس قسم کے لوگ جو ہے حکومت میں آ جائیں اور بیوروکریسی میں آ جائیں تو ان سے کیا امید رکھیں؟ دیکھیے وفاق جو ہے نا جان بوجھ کے نہیں لڑ رہا. وفاق کے پاس پوائنٹ ہے، دے ہیو ویری اسٹرانگ پوائنٹ ایکچولی. جب آپ وہ ڈیلیور نہیں ہو رہے، آپ آج ہی میرا کالم اور ساتھ میں پڑھ لیں کہ کیا صورتحال ہے. بڑی اس کے اندر بڑی نشاندہی کی ہے میں نے، بڑی عمیق نشاندہی کی ہے. اس میں جان بوجھ کر، مجھے معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ اس قسم کی ٹینشن رہے اور یہ کہ ہم لوگ لوٹ مار کرتے رہیں. آئندہ الیکشن آ جائیں گے تو پھر ہم لوگ جو ہیں گے شہیدوں کے نام پہ، بھٹوں کے نام پہ جو ہے ووٹ لیں گے اور اسی طریقے سے جو ہے دے ول ٹرائی ٹو ایکسپلائٹ دی پیپل. یہ ہے پورا گیم. مطلب یہ ہے کہ بہت ہی مشکل حالات ہے، صورتحال مشکل ہے. بہت شکریہ آپ صحیح. کا سپریم سر میں آپ سے بتاؤں، جی میر صاحب آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے رائٹر تھنکر ہیں. سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے. ٹھیک مسٹ انٹروین. دیکھیے ایسا نہیں ہے 28 ترمیم کے بعد کے صوبے جو ہیں وہ اپنے انڈیپینڈنس کا ڈکلیریشن کر دیں. یہ ایسی نہیں ہے کوئی صورتحال. 28 ترمیم میں امپاورمنٹ کی گیا ہے. آپ کو آٹونومی دی گئی ہے کہ آپ اپنے صوبے کو بنائیں گے، تعمیر نو کریں گے، عوام کے مسائل حل کریں گے، صوبے کو خوبصورت بنائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ تو کام ہی نہیں کر رہے. دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. سوائے یہ کہ جواب دینا، 3-4 آدمی ہیں وہ جواب دینے کے لیے آ جاتے ہیں اور وہ اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی ساتھ ڈال کے چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح کریں، بالکل صحیح کریں. اور وہ لوگ، اور وہ خود بھی مطلب یہ کہ معاف کیجیے کہ لین دین کے معاملے میں ان پر بڑی انگلیاں اٹھتی رہتی ہیں روزانہ. یہ عالم. ہاں جی، بہت شکریہ آپ کا آغا مسعود صاحب. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ساری بات کو سب پول کھول کے رکھ دیا. یہ ہے جی، بڑی کلیئر بات ہے جی. مسائل بہت زیادہ ہے. صحیح. وفاق اور صوبہ لڑ رہا ہے. صوبہ زیادہ جو باتیں کر رہا ہے وہ کراچی کے بہاف پہ کر رہا ہے. 70% ٹیکس دیتے ہیں، وہ تو کراچی کا دعویٰ ہے نا. صحیح. اور کراچی کے ساتھ ہی ناانصافی کا رونا جو ہے وہ کراچی والے روتے ہیں، صوبہ کے ساتھ کر رہا ہے. حالات کو بہتر ہونا چاہیے. صحیح ہے. بریک پر جانا جی، بریک سے لوٹ کر آتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پھر صاحب G7 ممالک کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے 11 سے 13 تک، اور اس اجلاس میں جب وزیر اعظم جو ہیں برطانیہ کے بورس جانسن صاحب آتے ہیں، کچھ چیزیں سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر چائنا آتا ہے. چائنا کی طرف سے بھی ایک بیان آ جاتا ہے. یہ کیوں آخرکار؟ کیا چائنا سے یہ سارے تمام ممالک گھبرا کیوں رہے؟ G7 ممالک جو ہیں نا، یہ یورپ کی جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، یہ ڈرتے ہیں چین سے. ابھی روس کو انہوں نے اپنے اندر شامل کیا تھا جوتی سمجھ کے، بلکہ ہمیں مہدی صاحب نے جوائن کر کے شامل کیا تھا روس کو، لیکن وہ G8 نہیں بن پایا. اچھا، اب یہ چین سے بڑے خائف ہیں اور سارے مسئلے جو ہم ون روڈ ون بیلٹ اور ان کا جناب بلڈ بیٹر ورلڈ وغیرہ کا مسئلہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سارا را مٹیریل چیزیں چین سے، ایک لمبی لڑائی ہے جو وہ چین سے لڑنا چاہ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ چین ان کی سپریمیسی کو جو ہے نا وہ چیلنج کر رہا ہے. اب کٹھے ہو کے اعلان کہہ رہے ہیں، چین کے خلاف لڑنے کی بات کر رہے ہیں. یہ بڑی معنی خیز بات ہے. مہدی صاحب چونکہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، تھوڑا سا فارن افیئرز کا مسئلہ بھی ہے، کچھ معاشی صورتحال بھی، ان سے بات کرتے ہیں. جی، وہ وقت چونکہ کم ہے، میں چاہتا ہوں انہیں سے بات کی جائے. جی السلام علیکم مہدی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ویسے کیا چکر ہے جی G7 کیوں کپا رہے ہیں چین کے خوف سے؟ کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے ساری کہانی؟ دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ G7 کنٹریز جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی چائنا کے حوالے سے ان کا ایک رویہ مختلف ہے، اور خاص طور پہ جو چائنا کا BRI منصوبہ ہے وہ بہت زیادہ کھٹک رہا ہے، کیونکہ وہ یورپ کے بھی بہت سارے ملکوں تک پہنچ گیا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اٹلی پر بہت زیادہ زور ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنا چائنا کے ساتھ جو اس کے معاہدے ہوئے ہیں اسے ختم کرے.
اور اسی طرح سوئٹزرلینڈ کے ساتھ بھی یہی کیا جا رہا ہے. اور اس کے مقابلے پر ایک دوسرا پروگرام جو ہے وہ امریکہ اور امریکہ کے اتحادی جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں، جو $190 ارب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا، اور وہ بھی اسی طرح ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ جس طرح PRI ہے اسی طرح کے چیز کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس سلسلے میں امریکہ کے اندر ہی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہو سکتا تھا تو پھر تو ورلڈ بینک اور IMF یہ کام کر سکتا تھا. تو جب ورلڈ بینک اور IMF جو ہے وہ پروجیکٹ فائننس نہیں کر سکا تو یہ B2W جو نیا پروگرام لایا جا رہا ہے یہ کیسے اس کو فائننس کر سکے گا. تو اس پہ بہت ساری ریزرویشنز ہے، بلکہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ امریکہ کے اندر جو ایک بہت بڑا سیمینار ہوا ہے اور اس میں یہی سوالات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں، ابھی پرسوں کی بات ہے. لیکن بہرحال ٹرمپ صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے اور اب اسی بات کو جو ہے وہ بائیڈن صاحب بھی آگے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ اصل میں جو ایک فائنینشیل لڑائی ہے، اکنامک وار ہے، تو یہ بنیادی طور پہ وہ ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو امریکہ کے سابقہ اتحادی ہیں وہ سارے اس پروگرام سے جو ہیں وہ دور رہیں. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے، اور اس کے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیں. تو امریکہ وغیرہ جو ہے وہ اس کے آڑ کے اندر ہانگ کانگ کی بھی بات کرتے ہیں، الغور کے مسلمانوں کی بھی بات کرتے ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق چائنا کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کیا ہوا ہے ان تمام جو انسانی حقوق کے معاملات ہوتے ہیں اس سلسلے میں، تو وہ اس کو ہمیشہ ہی ایک پلی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو یہی سب کچھ جو ہے وہ اس وقت بھی ہو رہا ہے. اور G7 ممالک کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس موضوع کو جو ہے وہ سب سے زیادہ وہاں پر چھیڑا گیا. پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہم بڑے CPEC کے ساتھ تھے، ان چین کے ساتھ ہمارا دوست تھا، لیکن 2-3 سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دانستہ لائی گئی ہے تاکہ CPEC اور چین کے منصوبوں سے ہٹ کے، اگرچہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ہسٹری کے رائٹ سمت پہ تھے، اب ہمیں دوسرے لے جا کہ ہم کیا کریں گے اگر وہ اس طرف سے وہ پول اینڈ پش میں. دیکھیے آپ اس سلسلے میں اگر کل کی ہی شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو سنے جو کل انہوں نے کی، تو انہوں نے بڑے باشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہوگا کہ اگر امریکہ بھی اس طرح کا پروگرام لاتا ہے اور یہ کمپٹیشن بنے گا. تو پاکستان نے جو ہے وہ اس کو ایک کمپٹیشن کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ ابھی تو کم از کم یہ شو کیا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے ایک اوپننگ ہوگی دونوں طرف سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ابتدائی طور پہ جن ممالک کے نام آئے ہیں کہ جن کے ساتھ امریکہ ڈیل کرنا چاہے گا اس میں پاکستان شامل ہے. اور پاکستان کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ، اگر ہم پچھلا نیوز ویک دیکھیں تو اس میں جن ممالک میں امریکہ ڈائریکٹلی انٹیلیجنس کر رہا ہے پچھلے 2 سال سے، ان کے اندر جو ہے وہ پاکستان سر فہرست کے طور پہ نیوز ویک نے کہا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو ہماری جو حکومت ہے کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آیا پچھلے 3 سال سے کہ اس کی بنیادی طور پہ کیا پالیسی ہے، کیونکہ جب امریکہ گئے تھے ٹرمپ صاحب تو انہوں نے اس طرح کا تاثر دیا کہ ان کے امریکہ کے پریزیڈنٹ سے بڑے قریبی تعلقات ہو گئے اور وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں. اور ابھی بھی کچھ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو ہم امریکہ کی بہت ساری باتوں پہ گفت و شنید کر رہے ہیں، تو اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں اس کو ختم کرایا جائے. تو بنیادی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی کوئی فرم پالیسی نہیں ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو پچھلے مہینے جو ہے وہ امریکن جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ایک بل بھی پیش کیا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی پاکستان کو کچھ مراعات دینے کی بات کی گئی ہے ان علاقوں کے اندر جہاں پر دہشت گردی زیادہ رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر. تو پاکستان جو ہے وہ ایک ابھی تک کوئی اس کی پالیسی نہیں ہے، اور وہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن پائی جاتی ہے. لیکن کل پہلی دفعہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کمپٹیشن سے مطمئن ہے اور خوش ہیں کہ اچھا ہے کہ دونوں پارٹیاں آفر کریں گی اور ہمیں جو بہتر ڈیل لگے گی یا دنیا کو جو بہتر ڈیل لگے گی دنیا اس طرف چلی جائے. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا مہدی صاحب. بہت مختصر وقت میں آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا، بہت شکریہ. بڑی سیدھی بات ہے جی. صحیح، ہم رائٹ ٹریک ہسٹری کے سمت پہ تھے. اب
امریکہ بھی آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، افغانستان کی جنگ بھی ہے، ان کے ایران سے جھگڑے بھی ہیں، چین سے جھگڑے بھی ہیں، بھارت سے دوستی بھی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہمارا امتحان۔ کلوزنگ ریمارکس میر صاحب۔ کلوزنگ ریمارکس یہ ہیں جی کہ بجٹ آیا، لوگ خوش نہیں، بس اتنے کلوزنگ۔ صحیح، بہت شکریہ میر صاحب آپ کا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔